ریڈیو کارما فلوریڈا اور ٹی وی کارما کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ فیملیز میں کس طرح سے دراڑ پیدا ہوتی ہے اور کیوں کر خاندان برباد ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ اپنے دور صحافت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو 1970s کا جو ایک واقعہ لاہور سے متعلق ہے۔ انارکلی میں ایک سعید منزل ہوا کرتی تھی کہ جس کی چھت پر ہم مارشل آرٹس کی پریکٹس کیا کرتے تھے اور وہاں ہمارا کلب بھی تھا۔ اس عمارت کے سامنے ایک جوتوں کی دکان ہوا کرتی تھی جسے بڑے خوبرو دو بھائی مل کر چلایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کی بیگم نے کسی مقامی درزی کو اپنے کپڑے دینے کے لیے وہ گئی اور وہ بڑا چرب زبان تھا۔ اس نے ان خاتون کو باتوں میں لگایا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کبھی کپڑے دینے چلی جاتی تھیں، کبھی سلے ہوئے کپڑے لینے چلی آتی تھیں، اور اس طرح سے وہ وہاں کئی دیر گھنٹوں بیٹھ کے تو وہ وہاں گپ شپ لگاتی۔ ان کے شوہر جو ہے وہ دکان پر ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی صبح بہت محنتی اور بڑے خوبرو نوجوان تھے، مجھے اچھی طرح سے وہ یاد ہے ان کی شکلیں۔ یہ اپنی دکان پر آ جاتے تھے اور شام کو دکان بند کر کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ کبھی کپڑے لینے اور کبھی دینے کے لیے وہ درزی کی دکان پر چکر لگاتی، اور اس کے بعد پھر جب وہ دکان پر نہیں ہوتی تھیں تو وہ گھر میں لگے ہوئے فون کے ذریعے سے ان کے ساتھ گپ شپ کرتی رہتی تھی۔ ان کی دوستی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے ایک روز ایک خوفناک فیصلہ کیا کہ ہم اس خاندان کے جو وہ چشم و چراغ جو نوجوان اس خاتون کے شوہر تھے ان کو قتل کر دیں۔ تو ایک روز خاتون نے ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی اور وہ ٹیلر ماسٹر صاحب اس کھڑکی کے راستے کود کر آئے۔ شوہر بیچارہ خوابیدہ تھا، دن بھر کا تھکا ہوا وہ سو رہا تھا، اور خاتون نے یعنی ان کی بیوی نے اور اس کے بوائے فرینڈ نے جو درزی تھا انہوں نے مل کر ان کا گلا گھونٹ کر تکیہ اس کے منہ پر رکھا اور اس کی سانس روک کر ان کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ کھڑکی سے کودا اور وہ وہاں سے چلا گیا جو درزی تھا، لیکن خاتون جو ہے وہ دم سادے پڑی رہی اور اس نے اس طرح سے پریٹینڈ کیا کہ جایا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سوئی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کے اس نے شور مچا دیا کہ میرے شوہر رات کو سوئے اور وہ اب اٹھ نہیں رہے، اور ظاہر ہے کہ اس بارے میں اہل محلہ کو شاید یقین نہیں آیا، اور ویسے اصولاً آنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ کس طرح سے ایک نوجوان رات کے سویا اور صبح جو ہے وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ ان کو کسی طرح سے لوگ اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کی موت ان کا دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے اور ان کو یقینی طور پر قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ پولیس کیس بن گیا، پولیس نے تفتیش کی اور وہ صاحب جو کپڑے لینے دینے اور یہ سب کیا کرتے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ خاتون کو یہ پوچھا گیا کہ یہ سب تم نے کیوں، تمہارا خاوند اتنا حسین و جمیل خوبصورت تھا اور تم نے یہ کیا حرکت کی، اور جب کہ وہ بدصورت بد شکل ٹیلر ماسٹر کے ساتھ جا کر تم نے دوستی لگا لی اور یہ اس کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا، تو یہ کیوں کیا؟ خاتون نے پولیس کو یہ بتایا، اور جو اس نے بیان دیا وہ اخبارات میں شائع بھی ہوا۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا اور اس نے یہ بتایا کہ ہم دونوں نے مل کر قتل کیا کیونکہ مجھے اس ٹیلر ماسٹر سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ جب میں اس کے پاس جاتی تھی تو وہ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا، اور جب میں گھر میں ہوتی تھی تو میں اس کو فون کرتی تھی تو ہم فون پر یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو شوہر بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے وہ تو نہ وہ اس کی طرح سے چرب زبانی کے ساتھ گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون کو اپنے میٹھے میٹھے قصے سنا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ وہ ڈائلاگ مار سکتا ہے، تو یہ وہی شخص کر سکتا تھا کہ جس کا مقصد ہی کچھ اور ہو۔ اور اس طرح سے وہ درزی صاحب جو تھے وہ ان کو بھی قید ہوئی، بیوی کو بھی، لیکن ان کو سزائے موت نہیں ہو سکی۔ بیوی جو ہے وہ بھی اس کو بھی قید کیا گیا، اسے سزا سنائی گئی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ درزی جو تھا اس کی جیل میں ہی وفات ہو گئی، کیونکہ وہ
جو اس کے دوسرے قیدی تھے وہ اس کی روزانہ ٹھکائی کیا کرتے تھے، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ کس جرم کی سزا پانے کے لیے یہاں آیا ہے، تو اسے اس طرح سے روز ہی سزا دیا کرتے تھے۔ بتانا کہ یہ مقصود تھا کہ جس وقت یہ ڈائلاگ بازی چلتی ہے تو یہ آج کل تو سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے، لیکن جس زمانے میں یہ صرف فون ہوا کرتے تھے تو تب بھی جو ہے وہ خواتین گھر سے جو ہے وہ گھنٹوں اپنے کسی آشنا یا محبوب کے ساتھ، عاشق کے ساتھ اس طرح سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور انہیں اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ یہ میں آپ کو 70s کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ آ جائیے سعودی عربیہ کی جانب، کہ جب مجھے یہاں دمام سے مکہ مکرمہ ترقی دے کر بھیجا گیا اور مجھے اس برانچ کا چارج دیا گیا، تو مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہاں پر 2 بوائے جو آفس بوائے ہیں ان میں سے آپ کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو ایک لڑکا پنجابی تھا ہمارے آفس میں، وہ بھی بڑا باتونی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی محنتی تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ذرا مضبوط جسم کا ہے، تو وہاں آفس کا سامان فرنیچر اٹھا پٹک کرنا اور وہ سب نیا سیٹ اپ ہے، یہ موضوع رہے گا، تو میں اسے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے گیا۔ اب وہ آفس کو سیٹ کرنے میں اور کافی زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑی۔ ایک نیا پلانٹ تھا، وہ نئی برانچ تھی، اس کو جو ہے وہ کر رہے تھے ہم۔ اس کے بعد میں نے کافی عرصے کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ابھی یہ 90s کا دور ہے، کہ جس وقت ابھی سیل فون کی لعنت لعنت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ سیل فون کا بعد میں جو طوق گلے میں پڑا تو لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور یہ سب اس کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کیا کہ غلط استعمال اس کا ہو گیا، اور لوگوں نے اسے گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور یہ عاشقی اور معشوقی یہ سب چلنے لگا۔ اب تو ہم نے فیس بک کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ اس میں باقاعدہ اشتہار دیے جاتے ہیں۔ خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر میں کبھی پھر بات کروں گا۔ میں اپنے اس بوائے فرینڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جس وقت وہ اپنے ٹی روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جب اس کو آواز دیں تو وہ ذرا تھوڑا قدر توقف کے ساتھ آیا کرتا ہے، اور وہ ہماری بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس وقت ہم نے اس کو آواز دینی، میں اس کا نام نہیں بتا رہا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان واپس جا چکا ہے میرے وہاں سے کینیڈا آنے کے بعد۔ میں نے جس وقت میں اس کو آواز دیا کرتا تھا وہ ٹی روم میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ تیر کی طرح آتا تھا، ایک جیسے آواز ہوئی تو وہ گولی کی طرح سے میرے آفس میں دھمکتا اور کہتا جی کیا بات ہے، اور میں اسے کام بتاتا، وہ فوراً کرتا، محنتی لڑکا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یوں ہوا کہ جس وقت وہاں فون وغیرہ کی لائنیں آ گئیں، وہ فون لگ گئے، تو اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں اس کو اس کی ایکسٹینشن پر کال ملاتا تو اس کی ایکسٹینشن بزی ہوتی تھی۔ میں نے اس کو آواز دینی اور اس تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ فون بند کر کے تو میرے پاس بات سننے کے لیے آ جاتا تھا۔ میں نے اس کو بھائی کہاں بزی تھے، وہ کہا سوری جی میں فون پہ تھا۔ مجھے تو جسس ہوا کہ یہ کہاں روز اتنا، یہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایک لائن اس نے مسلسل بزی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کہاں کیا کرتا ہے۔ اب ایسی میں آپ کو حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے بھی ناقابل یقین تھی۔ میں نے ایک بار اس کو بلا کر تو یہ پوچھا، میں نے کہا یہ کس کے ساتھ تم اتنی باتیں کرتے رہتے ہو، یہاں مکہ میں تمہارا کون دوست ہے اور کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہاری کسی ڈاکٹر کے ساتھ؟ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ان پڑھ تھا وہ بندہ، وہ اسکول میں اس نے 2-4 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں اور اردو میں صرف وہ اپنا نام لکھ سکتا تھا، اور کسی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی کیونکہ یہ باتیں بڑی میٹھی، اور یہ بھی چرب زبانی اسی ٹیلر ماسٹر کی طرح سے اس کی چرب زبانی تھی۔ اور میں نے کہا یہ دوستی تمہاری کہاں تک پہنچی ہے؟ کہتا کہ میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں۔ گھر جا چکے ہو؟ سعودی عربیہ میں تم پکڑے جاؤ تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ خاتون تو تمہارے اوپر جو ہے وہ ریپ کا الزام لگا کے تمہاری جو ہے وہ گردن اتر جائے گی۔ کہنے لگا نہیں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کون ہے وہ خاتون، کہاں ہے، کون سے ہاسپٹل میں کام کرتی ہے؟ اس نے مجھے جب نام اس خاتون کا بتایا اور اس ہاسپٹل کا بتایا تو آئی واز ریئلی شاکڈ، کیونکہ میں اس فیملی کو جانتا تھا،
اور ابھی بھی اس کا ذکر میں نہ تو اس ہاسپٹل کا کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس خاتون کا نام بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی ہاسپٹل میں ابھی بھی بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو اسی ہاسپٹل سے منسلک ہیں اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس قسم کی وہ کوئی درخنتنی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کسی کی ایسی بدنامی ہو یا ان کو پہچانا جائے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اس ہاسپٹل میں بہت سے ابھی بھی دوست ہیں جو مکہ مکرمہ میں ابھی اس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ کیسے چل رہا ہے، اس کا شوہر کہاں ہے؟ کہتا ہے جی وہ تو بیک ہوم چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ ڈاکٹر ہے اور اس کی وہاں پر پریکٹس ہے، بہت بڑا ان کا ہاسپٹل ہے، اور خاتون جہاں پر جاب کرتی ہیں تو وہ اس سے کبھی کبھار ملنے آتا ہے۔ اب مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ میرے اس اشارے سے کچھ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی لیڈی ڈاکٹر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ واپس جا چکی ہوں، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی وہاں کام کر رہی ہوں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے شوہر کو اسپانسر کر کے بلوا لیا ہو۔ لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ چرب زبان لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے گھروں میں فساد پیدا کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ خواتین کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کس طرح ایک دوستی اور روابط بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے اس تعلق کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو گھر میں آپ فون جب لگواتے ہیں، اور اب تو سیل فون کی وبا بھی آ گئی ہے، اس میں جب یہ لوگوں کے فون بزی ہوتے ہیں تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ مکہ مکرمہ جیسے شہر میں کہ جس میں ہم ہر روز جو شام کو حرم شریف چلے جایا کرتے تھے، مغرب کی نماز پڑھنی، عشاء پڑھ کے طواف کر کے واپس آنا، وہاں ایک صاحب ایک ان پڑھ آدمی وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایسا معاشقہ چلا رہا تھا کہ جس کی نہ کوئی توقع کر سکتا ہے، اور نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے چپ ساتھ لی اور اس کو یہ وارن کیا کہ جس دن تم پکڑے گئے، کیونکہ وہاں پر یہی ہوتا سعودی عربیہ میں کہ جو اگر کسی اپنے دوست کو، عاشق کو بلوایا ہوا ہوتا تھا گھر پہ، اور جس وقت وہ پکڑی جاتی تھی وہ شور مچا دیتی تھی کہ یہ مجھے ریپ کرنے آیا تھا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت تو بچ جاتی تھی اور وہ مرد جو ہے وہ اس کی گردن اترتی وہ ریپ کرنے کے الزام میں۔ اور اگر دونوں اقرار کر لیتے کہ ہم دونوں زنا کر رہے ہیں تو دونوں ہی گئے، اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں تو وہ گئے، اگر وہ یعنی غیر شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو کوڑے۔ اور یہ سزائیں جو ہیں وہ ہم نے سعودی عربیہ میں ملتے ہوئے دیکھی ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیسے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کسی کے ساتھ فون پر بزی ہے، یا وہ کسی کے ملنے جاتی ہے؟ تو یہ شادی شدہ زندگیوں میں اس قسم کا زہر گھولنے والے آپ کو سنپولیے بہت اپنے ارد گرد وہ مل جائیں گے۔ تو آپ اپنے حالات پر نظر رکھیے اور اپنے گھر کو دیکھیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو میریٹل پارٹنر ہے اس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کو دلچسپی ہے کہ آپ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں، ویسے وقت نکال کر کرنی بھی چاہیے، آپ ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں تاکہ جو ہے وہ ان کو ان کے یہ جو جذبہ ہے اس کی تسکین ہوتی رہے، اور وہ ادھر ادھر منہ ماری سے گریز کریں۔ یہ دو کہانیاں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو بالکل میرا ذاتی ایسا تجربہ تھا، اور میں درخواست کروں گا اپنے مکہ مکرمہ کے ان دوستوں سے کہ اگر وہ اس اشارے کو سمجھ بھی جائیں تو براہ کرم جو ہے وہ دوسروں کا پاس کریں، اور ایسی بات سے اعتراض کریں کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا ذکر ہو جائے، کسی کا نام مت لیں۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ایسا کچھ واقعہ دیکھا یا آپ کے علم میں ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور آپ اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے چینل کا بھی فائدہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچے گی، اور آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا، اور آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو تواتر کے ساتھ ملتے رہیں۔ امید ہے کہ یہ دونوں واقعات آپ کے لیے سبق آموز ہوں گے۔ میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔